اعلیٰ عدلیہ پر کھلے عام تنقید کی جائے، ہرزہ سرائی کی جائے اور عدالتیں خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ جناب شہباز شریف بھی نااہل ہوں گے؟ دیکھنا یہ کہ صرف وہ نااہل ہوتے ہیں یا پوری کابینہ نااہل ہوتی ہے؟ سردار تنویر الیاس کشمیر کے پہلے نااہل ہونے والے وزیر اعظم بن گئے۔ ماشاء اللہ آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اعلیٰ عدلیہ پر کھلے عام تنقید کی جائے، ہرزہ سرائی کی جائے اور عدالتیں خاموش رہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو نااہلی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آج اس کی ابتدا بھی ہو گئی۔ وزیر اعظم کو توہین عدالت کے الزام میں نااہل قرار دے دیا۔ فیصلے کا اعلان بینچ کی جانب سے کیا گیا، جسے جسٹس خالد رشید نے عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ وزیر اعظم کو عدالت برخاست ہونے تک کی سزا سنائی گئی اور انہیں کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ عدالت نے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف نااہل ہو گئے تو وہ سپریم کورٹ دیکھے گی، لیکن پہلی نااہلی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے سامنے آئی ہے، جنہیں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے الزام میں نااہل قرار دے دیا۔ نااہلی کے فیصلے کا اعلان بینچ کی جانب سے کیا گیا، جسے جسٹس خالد رشید نے عدالت میں پڑھ کر سنایا۔ وزیر اعظم کو عدالت برخاست ہونے تک کی سزا سنائی گئی۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کو توہین عدالت پر نااہل قرار دے دیا۔ تنویر الیاس کو اپنی تقاریر میں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنے پر آزاد کشمیر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے آج طلب کیا تھا۔ ان کے خلاف سماعت چیف جسٹس ہائی کورٹ صداقت حسین راجہ کی سربراہی میں فل بینچ نے کی۔ تنویر الیاس نے عدلیہ کے خلاف دھمکی آمیز بیانات پر آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں پیش ہو کر غیر مشروط معافی مانگی۔ سماعت کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقاریر کے کلپ چلائے گئے اور تنویر الیاس سے توہین عدالت کا اعتراف کرایا گیا۔ تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ میرے کسی بھی الفاظ سے یا لفظ سے جج ہرٹ ہوئے تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، تاہم عدالت نے ان کی معافی مسترد کر دی۔ تو اس طرح سردار تنویر الیاس کشمیر کے پہلے نااہل ہونے والے وزیر اعظم بن گئے اور نااہل ہونے والے وزیر اعظموں میں اپنا نام لکھوا لیا۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو سب سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی 25 مارچ 2008 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے الزام میں ان کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ ان کا دور حکومت 4 سال اور 1 ماہ پر مشتمل ہے۔ دوسری نااہلی نواز شریف نے اپنے نام کی اور ابھی تک صرف نااہل ہے، بلکہ ایک کیس میں ضمانت پر ملک سے باہر بھی ہیں۔ نواز شریف 5 جون 2013 کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کو 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے اثاثہ چھپانے کے الزام میں برطرف کیا تھا۔ نواز شریف نے نااہلی سے پہلے 4 سال اور 2 ماہ حکومت کی، یعنی 5 سال وہ بھی پورے نہیں کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف بھی نااہل ہونے والے ہیں، وزیر اعظموں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں؟ تو یہ فیصلہ تو اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے پر شہباز شریف کو نااہل کیا جاتا ہے یا پھر ان کے ساتھ کابینہ بھی جاتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ بڑا اہم ہے، بڑا ضروری فیصلہ ہے، بہت ہی ضروری بات ہے۔ یعنی آرٹیکل 220 جو صاف کہتا ہے کہ جب عدالت کا فیصلہ یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو تو تمام ادارے اس کی معاونت کریں، اور معاونت کے مطلب یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے تو سب سے ضروری چیز جو تھی جو وزارت خزانہ نے جاری کرنی تھی وہ یہ تھا کہ آپ ان کو جو ہے وہ فنڈز کے پیسے ریلیز کریں، جس کا فیصلہ 10 اپریل کو ہونا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا پارلیمان کی طرف، اور پارلیمان میں آف کورس جو 2/3 اکثریت ہے نہیں، تو جو جیسے تیسے بھی ہوگا وہ معاملہ کسی اور طرز پر جائے گا۔ یعنی ایک فائنینشیل بل کی صورت اپنا لی گئی، اور اس فائنینشیل بل کو جب اس کے اندر سے کروایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اجلاس کے اندر کسی بھی صورت میں اس کو قبول کروا لیا جائے گا۔ لیکن یہ سپریم کورٹ کے پھر الیکشن کمیشن کی طلبی ہوگی، یا الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ جب لے کر جائے گا تو بات آگے چلے گی، لیکن اس کے بعد پھر آف کورس جو ہے وہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فنڈز کیوں نہیں دے پائے یا متعلقہ ادارے کیوں نہیں دے پائے، کیونکہ آرٹیکل 220 بڑا کلیئر ہے کہ معاونت کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وزارت دفاع بتائے گی کہ اس نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظام کیوں نہیں کیے، کیا معاملات ہیں اور کس طریقے سے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے
جب وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پائیں گے، یعنی پارلیمان سے بھی کوئی بات نہیں نکلے گی اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ حاضر ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی نااہل ہو جائے، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کو ختم بھی کر دیا جائے، کیونکہ یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں کیا فیصلہ، یعنی یہ میں کوئی کامل طور پر کسی بات کی ججمنٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ موسٹ پروبیبل کنڈیشنز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو کہ ہو سکتا ہے۔ اب رہی ہے تو اب الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتانا ہے کہ انہیں کون پیسے نہیں دے رہا اور کون الیکشن کروانے کے لیے معاونت نہیں کر رہا۔ ایک طرف حکومت چیف جسٹس کے سو موٹو یا از خود نوٹس کے خلاف سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایک مرتبہ پھر صدر کے پاس بھیج رہی ہے۔ اگر اس بار بھی صدر مسترد کر دیتے ہیں تو یہ بل 10 دن بعد خود ہی قانون بن جائے گا، لیکن ان 10 دنوں میں کیا ہو جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ کیا ایک اور وزیر اعظم نااہل ہوگا یا پھر پوری کابینہ؟ تو معاملہ پھر سپریم کورٹ جائے گا۔ اس معاملے سے ایک اور بھی بات پتہ چلی کہ گورنر جو ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ گورنر صرف اور صرف خط روک سکتے ہیں، گورنر جو ہیں وہ پارٹی کے ہوتے ہیں، گورنر قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلتے، گورنر جو ہیں وہ اگر سائن نہ کرے تو 48 آورز کے بعد جس طریقے سے اسمبلی ٹوٹ گئی اس طرح ٹوٹ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے صدر جو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنر کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ کس طریقے سے بات کرے گا، یعنی 48 آور بعد خود بخود ہی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے۔ صدر بھی اگر اب جو فائنینشیل بل کی منظوری کا خط بھیجا گیا ہے اب وہ اس کو مسترد نہیں کر سکتے، ان کو 10 دن دیے جائیں گے اور ان اینی کیس ان کو سگنیچر کرنا ہے، اور سگنیچر نہیں کریں گے تو 10 دن بعد جو ہے وہ آرڈر کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی صدر بھی ضروری نہیں ہے۔ تو قانون پاکستان کے مطابق، یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹری سسٹم کے مطابق مجھے اس پورے سسٹم نے اپنے آپ کو ننگا کیا ہے کہ صدر کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور گورنر کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ضرورت کس کی ہے؟ جی صرف اور صرف اشرافیہ کی۔ اشرافیہ کون ہے؟ جن کی اپنا سارا نظام ہوگا، سارے ادارے ان کے ہوں گے، سارا میڈیا ان کا ہوگا، نظام سب ان کا ہوگا، آزادی رائے کا تمسخر اڑایا جائے گا پاکستان کے اندر۔ لیکن مجھے اب بھی امید ہے پاک فوج سے، مجھے امید ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ کم از کم یہاں پر جو بھی چیف کا لقب اٹھاتا ہے اس کو کم از کم اس پورے سسٹم کے اندر اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تاریخ بتائے گی کہ یہ سارے معاملات پاکستان کے اندر حمود الرحمن کمیشن سے لے کر آج تک پاکستان بنگلہ دیش کے پاکستان کے 2 لخت ہونے کے معاملات کے اندر یہ سارے معاملات کیوں پیش آئے، کہاں کہاں جو ہے وہ ججمنٹس نہیں دی گئی، اور پھر پتہ چلے گا کہ وہ کون سی کیوس کی کنڈیشنز تھی جہاں پر جمہوریت اس قدر آپس میں لڑی اور اس قدر معاملہ بنے کہ آپ کے مارشل لاز کو آنا پڑا۔ مارشل لا آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ جب بہت بڑا لکونہ ہوتا ہے، جب بہت بڑا گیپ ہوتا ہے، اور جب ساری کی ساری جمہوریت آپس میں جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہو جاتی ہے تو ایسے ہی معاملات بنتے ہیں۔ لیکن نون لیگ اور خاص طور پر مریم نواز شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنانے کی تیاری مکمل کر رہی ہیں اور عدالت کے متاثرین بن کر عوام میں نیا بیانیہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہے بھی اور نہیں بھی۔ بڑے کلیئر کٹ طریقے سے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو خود کو الگ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم جو آئین و قانون کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم عدالت کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے وہ نااہلی کی سزا کاٹی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو قانونی طریقے کے ساتھ اپنی سیاست کے ساتھ لنک رکھا اور ایک وقت کا انتظار کیا، اور جس پر میں آف کورس آئی اپریشیٹ کہ وہ انہوں نے اس بات کو سوچا کہ جسے صدارتا کہتا ہے کہ I can think, I can wait and I can fast۔ سو بہرحال اب یہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، اور قانونی طور پر جو ہے وہ نون لیگ کی تمام تر جو ہے کنڈے اور ڈکٹیٹوریل اپروچ، اور جس طریقے سے وہ سہارتو بننا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم صاحب کے طرز حکومت کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے چلیں گے یہ اب آگے دیکھنا ہوگا۔ لیکن بہرحال نون لیگ کے ساتھ بھی جو نہیں، سارا بوجھ
नून लीग और शहबाज शरीफ को ही उठाना पड़ेगा। ये सारा का सारा मामला उनके हाथ में है। अब पीपल्स पार्टी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है नहीं। वजह यह है कि हुकूमत शहबाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ ने जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन ने जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करना है इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ने जब जवाब देना है कि हमें तो एग्जेक्टिव प्रोवाइड कर रही, ये तो फंड रिलीज करने हैं वफाक ने जो है वो आपको गोल गोल घुमाया। चुनांचे 10 अप्रैल का फैसला ना होने की सूरत में मोस्ट प्रोबेबली ये जो नाअहली का सिलसिला है, मुझे लगता है इसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ भी नाअहल होंगे। अब देखना यह है कि सिर्फ वो नाअहल होते हैं या पूरी काबीना नाअहल होती है। लेट्स सी।